سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب مسلمہ کذاب پر جو حملہ ہوا وہ قانون اتمام حجت کے تحت ہوا تھا یا پھر کوئی اس نے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے لیے ہوا تھا؟ کیونکہ لوگ آج کل اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس نے کیونکہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس سے تو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو قتل کرنے کا مطلب کہ حق ثابت ہوتا ہے۔ تو ذرا میرے اس پہ بھائی، روشنی ڈالنے کا یہ آخر معاملہ ہے کیا؟ ہر چیز کو شکریہ۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب اس جزیرہ نما عرب کے مشرکین کے لیے یہ سزا ہے، اس کے اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے۔ دو سزائیں بیان کر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ ان سزاؤں کا اعلان حج اکبر کے دن کیا جائے گا اور 50 دن کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد یہ سزائیں نافذ ہو جائیں گی۔ مشرکین کے لیے قتل کی سزا اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا، حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ محکومی کو قبول کر کے اگر جزیہ دیں گے تو تبھی وہ اپنی زندگی کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو سزائیں تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جن لوگوں کے لیے یہ سزا کا اعلان کیا گیا اور وہ ایمان لا چکے تھے، پہلے مان چکے تھے، انہوں نے اگر کوئی ارتداد اختیار کیا، اپوسٹسی اختیار کی یا بغاوت کی یا کسی بات کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے خلاف خود رسول اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہی کارروائی کی جائے گی جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اور یہ بالکل منطقی بات ہے، کرولری ہے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سزا دی جائے گی، تو اب اگر وہ ایمان چھوڑیں گے تو سزا لوٹ آئے گی۔ تو اصلاً یہ سارا اقدام اس اصول کے اوپر کیا گیا۔ اب اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر تو ہر اس شخص کے خلاف اس اقدام کا حق حاصل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انکار کر دے۔ اب وہ انکار سے آگے بڑھ کر بغاوت بھی کر دیتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ فتنہ بھی برپا کر دیتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر نبوت تک کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو آخری درجے کا جرم ہو گیا پھر، ورنہ اصلاً تو محض انکار ہی اس کے لیے کافی تھا کہ اسی سزا کا نفاذ کر دیا جائے جو ہوا ہے۔ تو لوگ اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں رسول اللہ کے مخاطبین کو قرآن کی روشنی میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی معاندین، محض منکرین جو مشرکین تھے یا محض منکرین جو اہل کتاب تھے۔ معاندین ہر گروہ میں سے ہو سکتے ہیں۔ معاندین کا مطلب دشمنی پر اترے ہوئے، چیلنج کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے۔ تو معاندین کے لیے سورہ مائدہ کا قانون ہے کہ جو لوگ بغاوت کر دیں گے، جو لوگ اناد میں آگے بڑھیں گے، جو لوگ حملہ آور ہو جائیں گے یا بغاوت کر کے اس پورے نظام کو چیلنج کریں گے جو رسول اللہ نے قائم کر دیا تھا، ان کے لیے حرابہ کی سزائیں ہیں۔ ان میں بھی بڑی سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ مائدہ میں، اگر آپ دیکھیں تو وہ معاندین میں ایک بڑا معاند تھا مسلمہ، اور بھی تھے، بغاوت بھی کی اس نے، اس نظام کو بھی چیلنج کر دیا اور سب سے بڑھ کر نبوت تک کا دعویٰ کر دیا۔ ورنہ اگر وہ ان میں سے کچھ بھی نہ کرتا تو محض انکار پر بھی مشرکین عرب کے لیے موت ہی کی سزا تھی۔ اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں، آپ ایس کامدی پہ سرچ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ملے تو آپ اس کو سوال بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ویل ہیلپ یو آؤٹ۔